بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذرا اس موضوع پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر تقریباً مسکنسیپشن ہے، اور ساری کی ساری عوام، ساری نہیں تو میجورٹی کم از کم اس پر متفق ہے کہ 27ویں ہی شب قدر ہے، لہٰذا اسی رات ہی ساری کی ساری عبادت کر لے، باقی خیر۔ ایک حضرت نے تو مجھے حیران کر دیا، فرمانے لگے کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے مجھے ایک ایسی لاجک دی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی خوش ہوں گے اس سے۔ فرمانے لگے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ میں نے کہا جی 3 دفعہ۔ فرمانے لگے کہ لیلۃ القدر میں لفظ کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 9۔ تو فرمانے لگے کہ ذرا 9 3 نال ضرب دیں ہیں، تو میں کہ 27 قدر لفظ ثابت ہو گئی، 27ویں جڑی ہو لیلۃ القدر۔ یعنی ہم شارٹ کٹ پسندوں نے لیلۃ القدر کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرا صرف یہ پوائنٹ ہے، ممکن ہے کسی حد تک ان کا کوئی پوائنٹ لاجیکل ہو، مجھے اس میں نہیں کسی کو بھی اعتراض کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر بتانی مقصود ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے، جو انہوں نے اپنی حدیث کا مبش مفہوم، جس میں وہ فرمایا کہ مجھے پتا تھا کون سی لیلۃ القدر ہے، لیکن عین اس وقت جس وقت میں بتانے لگا تو میرے سامنے 2 شخص جھگڑ رہے تھے، ان کی وجہ سے مجھے وہ بھلا دیا گیا۔ لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مقصود جو مجھے اس بات سے سمجھ لگتا ہے وہ یہ تھا کہ کسی ایک رات پر انہیں کنفائن نہ کیا جائے، بلکہ یہ 5 رات میری امت جو ہے میرے سامنے آئے، اور 5 راتوں میں ہم اسے ڈھونڈیں۔ چلو ان 5 راتوں میں سے کسی ایک میں تو ہوگی، باقی 4 جو ہیں وہ بونس ہے آپ کے ساتھ، ان کی عبادات، اس میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اگر یہ 5 راتیں ہیں تو ان 5 راتوں میں کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ عبادت بتا اتنی دی جاتی ہیں۔ پھر کچھ ہمارے علماء نے ان کے اوپر بہت زیادہ کچھ بتا دیا کہ جی اتنی دفعہ ہے پڑھ لو، اتنی دفعہ ہے پڑھ لو، اتنی دفعہ ہے پڑھ لو۔ اگر تو کچھ حدیث سے ثابت ہیں چیزیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ خام خواہ کچھ چیزیں ٹھونس رہے ہیں تو عوام کی سکت اتنی نہیں ہوتی۔ آپ انہیں سادہ سی چیزیں بتائیں جس سے ان میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ آپ دیکھیں، میری یہ ناقص رائے ہے کہ اللہ کو زیادہ عبادات پسند نہیں ہے، نفلی عبادات۔ اللہ کو مستقل مزاجی سے کی ہوئی عبادات پسند ہے، اس لیے جو بھی کریں مستقل مزاجی سے کریں۔ اگر آپ یہ 5 رات میں عبادت کرتے ہیں، اگر آپ ہر رات میں 2 نفل پڑھتے ہیں تو آپ ہر رات میں 2 نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا آرام سے سکون سے پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے وہ دعائیں مانگیں جو اس رات میں مانگنے کا کہا گیا ہے۔ اس رات میں کون سی دعا مانگنے کا کہا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو دعا بتائی گئی کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس رات پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی جو دعا بتائی گئی ہے میری نظر میں یہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اسی میں خیریں ہوں گی، اسی میں خیریں ہوں گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ اینڈ مائنڈ یو، اگر اللہ نے آپ سے درگزر کر لیا تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔